اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ سعید احمد سعیدی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے سے کچھ انسیت جو ہے وہ تو پیدا ہو جاتی ہے، انسان مانوس ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر وہ میرے ذہن میں پریشانی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے سارا تو ہم نہیں ہم خاطی لوگ کیا بیان کریں گے، تو کچھ نہ کچھ آیت کا حق بھی ادا ہو۔ اور یہ جو قرآن کریم کے الفاظ اور حروف ہوتے ہیں، ان کے معنی میں نے آپ کو عرض کیا کہ تہ در تہ ہوتے ہیں، لامحدود ہوتے ہیں۔ مثلا یہی اگر آپ ایک لفظ دیکھیں نا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی ملے، تو اسی تقوی کے مفہوم کو ہی آپ دیکھ لیں۔ کسی جگہ گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہوگا، کسی جگہ جیسے پچھلے جمعے میں نے کہا کہ اللہ کا لحاظ کرنا تقوی کے معنی میں آ جائے گا۔ کہیں پہ آپ حرام کو چھوڑتے ہیں تو آپ تقوی میں چلے جاتے ہیں، کہیں پہ مکروہات تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی لفظ کی بہت سی سٹیجز ہوتے ہیں، بہت سے مراحل ہوتے ہیں، بہت سی عظمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے لیے جو اصل مسئلہ اس کے بیان میں آتا ہے نا، یہ ہمارے اساتذہ جو میتھمیٹکس پڑھے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی جیومیٹری ایسی نہیں بنی جس میں صرف بلندی ہو۔ اس پہ ذرا غور کرنا، یہ جیومیٹری کا لفظ میں نے استعمال کیا میتھمیٹکس کا۔ آپ بلندی کو ہمیشہ پستی سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی جیومیٹری بنے گی نا تو کیسے بنے گی؟ پہلے پستی ہے، پھر بلندی ہے، پھر بلندی اور پھر پستی۔ تو ابھی تک انسان کوئی ایسی جیومیٹری تخلیق نہیں کر سکا جس میں صرف بلندی ہی بلندی ہو۔ تو قرآن کی عظمت اصل میں یہ ہے کہ یہاں صرف بلندیاں اور کبھی اس بات پہ، اس آیت پہ غور کریں، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کیسے وہ جیومیٹری انسان تخلیق کر سکتا ہے جس میں صرف بلندیاں ہوں، جس میں پستی کا تصور نہ ہو؟ تو اس لیے بھی وہ جو میں نے کہا کہ ظاہر ہے خالق کا کلام ہے، تو وہ جو حق کا تلاوت کی بات ہو رہی تھی کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور پھر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اس کے احکام پہ عمل کریں۔ اگلی بات تھی وَيَرْجُونَ وَعْدًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن میں وعدے کیے ہیں ان پہ امید باندھنا، یہ حق کا تلاوت جو ہے نا، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔
کہ ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور پیروی کرنے کا پھر حق ادا کرتے ہیں، وہ ہیں اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی چیز پہ جب آپ امید لگاتے ہیں تو آپ فارغ نہیں بیٹھتے۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے پہ امید لگاتے ہیں کہ اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، تو کیا امید لگا کے بغیر بیٹھ جائیں گے کہ ہر وہ چیز جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کو اختیار کریں؟ ہر اس سکول کو، اس اکیڈمی کو، اس استاد سے ٹیوشن پڑھائیں گے، پھر میڈیکل کالج تک لے کے جائیں گے۔ کہاں سے آپ نے امید باندھی تھی جب وہ پیدا ہوا ہے اور کہاں تک آپ اس کے ساتھ محنت کرتے رہے؟ تو اللہ اگر جنت کا وعدہ کرتا ہے تو امید باندھ کے گھر نہیں پھر بیٹھے رہے، جو جو کام جنت تک جانے کے لیے ضروری ہیں پھر وہ اختیار کرنے۔ یہ ہے اس کے وعدوں پہ امید رکھنا۔ یہ جو ہم نے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں نا، اس کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وَيَخَافُونَ وَعِيدًا، اور جو وعیدیں اس میں آئی ہیں کہ یہ کام غلط کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ غلط کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، جہاں جہاں پہ وعید آئی ہے ان سے ڈر جانا، خوف پیدا ہونا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے جہنم کی صورت میں ملے گا، آگ کی صورت میں ملے گا، عذاب کی صورت میں ملے گا۔ یہ ظاہر ہے اگر یہ 30 روزے نہ ہوئے تو یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف چند باتوں میں یہ، تاکہ یہ سارا سلسلہ اب تک پہنچ جائے، ورنہ اس کے متعلقہ جو آیات ہیں مثلا جنت کے، اور یہ دو چیزوں کے لیے یہ آج صرف سیکھ لیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنی خواہشوں کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہاں دونوں چیزیں ہیں، یعنی یہاں وعید جو ہے اس سے ڈرایا بھی گیا ہے، امید جو ہے وہ بھی، یعنی جب آپ خواہشوں کو روک لیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ہے بنائی ہوئی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کے وعدوں پہ امید بھی رکھنی ہے اور جہاں جہاں سے ڈرایا گیا ہے ان کاموں سے بچنا بھی ہے۔ اور پھر چھٹی چیز جو کہ جتنے قصے اس قرآن میں بیان ہوئے تمام انبیاء کرام کے، تمام اقوام کے، ان قصوں سے عبرت حاصل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، یہ قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، یہ قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ عبرت حاصل کرنا کہ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی تو ان پہ عذاب آیا تھا، تو میں بھی کم تولوں گا تو مجھے بھی وہی عذاب ملے گا۔ عبرت پکڑنا۔ اگر بنی اسرائیل نے کیا کہیں، قرآن کریم کو وہ لوگ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ الفاظ سے تو اطاعت کریں اور عمل سے نافرمانی کریں، یعنی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اطاعت والے ہیں، فرما برداری والے، ہاں یار نماز پڑھنی چاہیے ضروری ہے، عمل کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، عمل کیا ہے؟ یہ جن کے متعلق پہلے پارے میں بھی اور پھر نامے پارے میں بھی، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر،
ان تینوں گروہوں میں الفاظ کی نافرمانی نہیں تھی. یہ واقعہ آج ظاہر ہے تفصیل سے تو نہیں ہے، یعنی 3 گروہ تھے نا. اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب انہوں نے الفاظ کے ساتھ نافرمانی نہیں کی. ہفتے کو اب مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، امتحان تو اللہ نے لیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساتھ ساتھ کیاریاں بنا لی، سرنگیں کھود لی. ان سرنگوں کے ذریعے سے وہ کیاریوں میں مچھلیاں چلی جاتی، اتوار کی صبح کو وہ پکڑ لیتے. بھئی اللہ نے ہفتے کو ہی منع کیا ہے نا، ہم کون سی اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا. یعنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، عمل نافرمانی والا تھا. یہ حیلہ جو تھا یہ عمل نافرمانی والا تھا. اور دوسرے وہ جو منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، عذاب بڑا سخت ہے. اور تیسرے وہ تھے جتھے جتھے کو لگ گیا ٹھیک ہے. 3 گروہ ان کے بنے. اور جس دن عذاب آیا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا بن جاؤ ذلیل بندر. آیت میں یہی ہے، قرآن کریم کے الفاظ یہی ہیں. لیکن ان میں جو نوجوان تھے وہ بندر بنے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنے. اور یہ جنہوں نے حیلہ کیا تھا، یعنی زبان سے اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، عمل سے نافرمانی کرتے تھے، ان پہ بھی آیا. اور وہ جو خاموش بیٹھے رہے کہ سانوں کی جتھے جتھے کو لگ گیا ٹھیک ہے، ان پہ بھی عذاب آیا. صرف بچے وہی تھے جو منع کرتے تھے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. عبرت پکڑنا قرآن کریم کے یہ واقعات پڑھ کے. اگر کسی نے عبرت نہیں پکڑی تو اس نے بھی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. اور آگے پھر ہے ہی بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ سارے کام اس لیے کرنے ہیں تاکہ ہم امر بالمعروف کریں جس سطح پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ پھر کریں کیسے. یہ ساری اقوام جو بھی گمراہی کی زندگی گزار رہی ہیں ان کا وبال ہمارے اوپر ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس تھا، ہماری ذمہ داری تھی یہ ہدایت لے کے نکلنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس قرآن کو لے کے نکلنا ہماری ذمہ داری تھی. قیامت والے دن اس بوجھ سے بحیثیت امت ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. تمہیں قرآن دیا تھا، تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی تھی، تم نے غداری کی اس قرآن کے ساتھ، تم نے عبرت نہیں پکڑی. لیکن وہ جو پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ میں کیسے یہ پیغام پہنچاؤں. پیغام تو شروع ہونا تھا سچائی سے. جب میں ہی جھوٹا ہوں تو میں کسی کو سچائی کا پیغام کیا دوں گا؟ میں ہی بد دیانت ہوں تو کسی کو دیانتداری کا پیغام کیا دوں گا؟ میں ہی ملاوٹ کرتا ہوں تو میں کسی کو کیا پیغام دوں گا کہ ملاوٹ نہ کیا کرو؟ خود رشوت لیتا ہوں، کسی کو کیا پیغام دوں گا؟ آپ کو اگر اس دور میں لے جاؤں، ایک بڑا اعتراض جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، وہ ظاہر باتیں تو ذرا لمبی ہیں اس میں. انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ جو 2 عظیم قریہ کا ذکر ہے نا، اس سے مراد طائف اور مکہ ہے. مشرکین نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے یہ قرآن نازل ہی کرنا، اللہ کا ہی کلام ہے، تو اللہ مکے کے کسی امیر آدمی پہ یہ قرآن نازل کرتا، یا طائف کے کسی امیر آدمی پہ قرآن نازل کرتا.
اس میں مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا نام مکے میں سے لیا ہے اور عروہ ابن مسعود ثقفی کا ادھر طائف سے لکھا ہے نام، کچھ نے ابو سفیان کا، ابو جہل کا، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو یہ ایک یتیم ہی ملا تھا اپنا پیغام بھیجنے کے لیے، اگر اللہ نے یہ قرآن جیسی عظیم چیز انسانوں کو دینی ہوتی تو کسی بڑے آدمی کو دیتا، کہ اللہ نے ایک کمزور سا انسان دیکھا ہے اور اس کو یہ قرآن جیسی عظمت عطا کر دی۔ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، ان آیات کو، یہ سورہ زخرف کی آیات ہے۔ اللہ نے کیا اگلا جملہ، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، فرمایا تیرے رب کی رحمت کو اب یہ تقسیم کریں گے؟ مثلاً یہ تقسیم کریں گے اس کی رحمت کو کہ ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہماری افواج ہے، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس رحمت سے بھی مراد قرآن ہے، چونکہ پچھلی آیت یہی کہہ رہی ہے نا کہ اگر قرآن نازل کرنا ہوتا تو کسی بڑے پہ کرتے، نبوت ہے، شریعت ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور نبوت اور ہدایت مالداروں کو ملے، اب یہ میری رحمت کو تقسیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ کر یہ نعمتیں کسی کو عطا کرتے ہیں۔ نبوت بھی ہم دیتے ہیں، ہدایت بھی ہم دیتے ہیں، شریعت ہم عطا کرتے ہیں، اور معیشت بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ معیشت بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ آیات گھر جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے، وقت بہت کم رہ گیا چونکہ کتاب کی تقریب رونمائی میں علامہ صاحب نے بھی کوئی 10 منٹ آپ کو دینے، یہ میں نے ریفرنس آپ کو دے دی ہے، لیکن یہاں ایک بڑا عجیب جملہ ہے، چونکہ آیت کا اختتام تو ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس معیشت کی، دنیا کی دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوتی تو جیسے ان سرداروں سے ہم نے قرآن روک لیا تھا نا، پھر ان سے معیشت بھی روک لیتے۔ ان کو دولت اس لیے دی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہ جس کو اہمیت دے رہے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں، اللہ کی نظر میں تو نبوت کی اہمیت تھی، ہدایت کی اہمیت تھی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اسی لیے بار بار آپ کو جو دین بتایا جاتا ہے نا، مثلاً آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم خم کر، بھائی اپنا سر جھکا دے اللہ کے سامنے، سادہ سا معنی اس کا یہ۔ لیکن مسلمان بنتا کس جگہ سے؟ کون سا وہ قدم ہے جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ پہلی سیڑھی، پہلے سٹیج، وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کبھی آپ نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہو نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ اس سے اپنا محاسبہ شروع کیا کریں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں وہ مسلمان ہے۔ یعنی جس دن رات کو سوتے وقت محاسبہ کریں، جس دن آپ سے کسی کو شر نہیں پہنچا وہ دن آپ کا مسلمانی میں گزرا۔
بھائی وہاں سے آپ کی مسلمانی شروع ہوئی ہے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ جج ہیں، جرنیل ہیں، جو کچھ بھی ہیں، شام کو سوتے ہوئے سوچ لینا ہے کہ آج کا دن اس کی مخلوق کو کوئی شر تو نہیں پہنچایا۔ اگر تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے تو وہ دن مسلمانی کا دن تھا۔ یہاں سے مسلمانی شروع ہوتی ہے۔ یہ روزے کا جتنا معاملہ تھا نا، روکنا اپنے آپ کو، یعنی اگر حلال سے روکنے کی اہمیت ہے تو حرام سے روکنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جس دن یہ تو ہے مسلمانی شروع ہوئی، جس دن سوتے وقت آپ یہ دیکھ لیں گے نا کہ آج میری ذات سے کتنے انسانوں کو نفع پہنچا، اس دن آپ مسلمانی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کہ آج کوئی جانور تھا، کوئی انسان تھا، کتنے لوگوں کو میں نفع پہنچا سکا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ اسی لیے یہ بابرکت ماہ مبارک کا جو اختتام ہوتا ہے وہ صدقہ فطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کبھی آپ اس پہ بھی غور کریں نا کہ آپ نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے، ذہن کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ لیکن بڑھیا جملہ ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ روزے معلق رہتے ہیں، پورے تقوی کے ساتھ آپ نے رکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قیام اللیل کیا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتے یہ مقام قبولیت تک جاتے ہی نہیں۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ یہ تو نے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اب تو دوسروں کو نفع دینا تاکہ تیرے روزے وہ قبول کر لے۔ ایسے ہی میں نے یہ جملہ نہیں کہہ دیا کہ جس دن نقصان نہ پہنچاؤ یہ مسلمانی کی ابتدا ہے، جس دن نفع پہنچاؤ یہ مسلمانی کی انتہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حضور قبلہ عالم زندہ باد، آستانہ عالیہ ننگل شریف زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی روزے جیسی عبادت بھی اس نے انسانی نفع کے ساتھ جوڑ دی۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید کے خلیفہ ہیں، حضور صابر پیا کے پیر بھائی۔ تو درگاہ شریف میں ایک ظاہر ہے وہ جو میں نے کہا تھا کہ بندے نے وہ نیا علم پڑھا ہو نا، تو اس وقت اسے یہی ہوتا ہے کہ میرے جیسا عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 درجے ہیں نا علم کے بھی، وہ 3 درجے ہیں۔ پہلا وہ ہوتا ہے جس میں بندہ متکبر ہو جاتا ہے اور دوسروں کو ذلیل اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں پھر وہ عاجز ہو جاتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ جب پڑھتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور تیسرے درجے میں جب اللہ کے انوار و تجلیات اس کے دل کو نصیب ہوتے ہیں تو پھر وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو پہلے درجے کا کو تھا وہ درگاہ شریف میں آ گیا، کو 5-7 دن رہا۔ ایک دن کہنے لگا کرامت تو دیکھی کوئی نہیں حضرت صاحب، میں تو آیا تھا۔ ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ما فوق الاسباب کو کام ان سے سرزد ہو تو یہ کہ بلے بلے کیا بات ہے۔ تو عصر کے وقت وہ اجازت لینے کے لیے عالم صاحب آ گئے اور کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دے، میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے نا آپ کا، یہ ملفوظات میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یہاں ڈاکو بڑے ہیں، راستہ
پرامن نہیں ہے تو آپ صبح چلے جائیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد پھر حاضر ہوئے، کہنے لگے سرکار چلو کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے فرمایا اللہ کو اگر اپنے برابر نہیں نہ سمجھتے یا اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تو اللہ کو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھنا۔ اب مولوی صاحب تو ظاہر ہے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھوں؟ کہنے لگے نہیں، میں نے جو بات کہی ہے اس پہ غور کرنا، اللہ اکبر تو کہتے ہو نا، لیکن اگر اللہ کو بڑا نہیں نہ سمجھ سکتے تو اپنے سے چھوٹا بھی نہ سمجھنا۔ صبح ایک درویش کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو ذرا نا تازہ کو مرغ ذبح کر کے اچھا کھانا، تازہ پراٹھے وغیرہ بنا کے دینا، اور یہ جو شام کا بچا ہوا کھانا ہے نا یہ بھی ساتھ رکھ دیں۔ تو جب وہ ناشتہ کرنے لگے تو ایک غلام کو بھیجا کہ اس کو کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے دو کچھ۔ تو ظاہر ہے پھر اب انسانی فطرت جو سامنے کھل کے آتی ہے، یہ جو 2-3 جمعے میں آپ سے یہ لفظ کہتا رہا ہوں نا، اللہ کا لحاظ کرنا، یہ چیزیں جو میں نے کہا نا کہ ترجموں سے حق ادا نہیں ہوتا نا۔ مثلا یہ آیت کتنی دفعہ آپ نے پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس چیز سے تمہیں شدید محبت ہے نا، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے تم نیک نہیں بن سکتے۔ کتنی دفعہ ترجمہ پڑھا آپ نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں شے دی، گھٹیا جو تھی وہ دی، تمہاری نظر میں جو کم تر تھی وہ دی نا اللہ کی بارگاہ میں، یہ لحاظ کیا اللہ کا۔ اب انہوں نے بھی ظاہر ہے جو تازہ کھانا تھا وہ پراٹھا وغیرہ کھانے لگے، وہ رات والا کھانا اور سوکھی روٹی اٹھا کے اس کو دے دی۔ تو جب ملنے کے لیے آئے تو خواجہ صاحب نے وہ کھانا رکھا ہوا تھا، فرمایا یہ کھانا تیری نظر میں بہتر تھا یا کم تر تھا؟ اب وہ رونے لگے شرمے، اور پھر وہ درگاہ سے گئے بھی نہیں، کہنے لگے یہ علم تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہی نہیں تھا، اللہ کی یہ معرفت تو مجھے تفسیریں پڑھ کے بھی نہیں آئی تھی کہ میں ساری زندگی اللہ کی توہین کرتا رہا ہوں، ہر گھٹیا شے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیتا رہا ہوں۔ یہ لحاظ ہے ہمارے ذہن میں اللہ کا۔ اور پھر امیدیں بڑی بڑی ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، نہیں امیدیں ایسے نہ لگائیں۔ صدقہ فطر میں آپ افطاری کیسی کرتے رہے، آپ کے دسترخوان پہ کتنے کھانے سجتے رہے، آپ نے اپنے بچوں کو شاپنگ 50-50 ہزار لاکھ کی کروائی ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں صدقہ فطر دینے کی باری آئے گی تو پھر کم از کم دیکھیں گے کہ 300-250، پھر 4 کلو کھجور بھی ہے، 4 کلو کشمش بھی ہے، 4 کلو جو بھی ہیں۔ تو جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ نہیں نہ ہوتی، ہم اس کی مخلوق کو کیا نفع پہنچائیں گے ہمارے ذہن میں، جب اللہ کی قدر ہی یہی ہے۔ اللہ کا لحاظ کریں، تقویٰ ہے ہی اس کا لحاظ کرنا۔ ایک طرف میری بیوی مجھے کوئی حکم دے تو میں فوری طور پہ اس کا حکم پورا کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ کئی بندے ہیں نا، ایک بزرگوں سے انہوں نے پوچھا میں اللہ کو کیسے راضی کروں، انہوں نے کہا بچوں کو کیسے راضی کرتا ہے حضور، جو وہ چیز کہتے ہیں لے آتا ہوں۔ کہا پھر تو تجھے پتا ہے کسی کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔
بیوی کا تجھے پتہ ہے کیسے راضی کرنی ہے، بچے کا پتہ ہے، دوست کا پتہ ہے، اللہ کا نہیں پتہ کیسے راضی کرنا ہے؟ کس چیز سے اس نے منع کیا؟ منع ہو جاؤ۔ تو یہ 7 چیزیں بھی آج ضروری تھیں، وہ بھی مکمل ہوئیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے، اور بہتر سے بہتر، ہاں جتنی توفیق ہے۔ اور پھر باقی جو یہ شب قدر کی راتیں رہ گئی ہیں، ان میں امت کے لیے دعا کریں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، حضور کی امت سے محبت کریں۔ اور جس وقت دنیا میں جتنے بھی ظاہر ہے مسلمان پریشانی کے عالم ہیں یا عالم کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ دعا کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کریں۔ اپنے ارد گرد جتنے بھی حقدار لوگ ہیں ان تک عید تک پہنچے، ورنہ پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھا ہوا روزہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا جب تک اس کے بندوں کی خدمت نہ کر لیتا۔ تو اگر اسی پیغام کو آپ یاد رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی اور آپ کا بھی حق کچھ نہ کچھ تو ادا ہو جائے گا۔ باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے دوست مل کے یہ خطبات جو ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، تو اب اس کی 3ری جلد آ گئی ہے۔ علامہ صاحب آپ کو اس کا کو تعارف کرواتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھیں۔